السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 5 ہے جی، سورۃ النساء ہے، رکوع نمبر 9 اور آیت نمبر 91 کے بعد۔ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء، رکوع نمبر 9 آیت نمبر 91 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کانا، اور نہیں ہے لائق، لمؤمن واسطے کسی بھی ایمان والے کے، یعنی کسی ایمان والے کو اجازت نہیں ہے، ان یقتلا، یہ کہ وہ قتل کر دے، مؤمناً کسی بھی ایمان والے کو، الا خطأ، مگر غلطی سے۔ جان بوجھ کر کوئی ایمان والا کسی ایمان والے کو قتل نہ کرے۔ اگر غلطی سے کوئی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے شریعت کا قانون جو ہے وہ نرم ہوگا۔ ومن قتل، اور جو شخص قتل کرے، مؤمناً کسی ایمان والے کو، خطأً، غلطی سے، فتحریر ہو، پس آزاد کرنا ہے۔ تحریر یہ ہم لکھائی کو بھی کہتے ہیں، جو خیالات، جو باتیں ہمارے سینے میں قید ہوتی ہیں، ہم ان کو قلم کے ذریعے، زبان کے ذریعے، اشاروں کے ذریعے آزاد کر دیتے ہیں، سینے سے باہر لے آتے ہیں۔ یہ ہے تحریر، آزاد کرنا۔ فتحریر ہو، پس آزاد کرنا ہے، رقبۃ، گردن، مومنۃ، ایمان والی، یعنی ایمان والا غلام جو ہے اس کو آزاد کرنا پڑے گا۔ ودیۃ، اور خون کی قیمت ہے، مسلمۃ، سپرد کی گئی، الی اہلہ، طرف اس کے گھر والوں کی، طرف اس کے وارثوں کی۔ اب یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی کو جو ہے جان بوجھ کر قتل نہ کرے۔ ہاں، اگر غلطی سے ہو گیا ہے، غلطی سے کیا ہے کہ درخت پر کوئی بندہ چڑھا ہوا تھا، یا فصل ہے اس کے اندر کوئی بندہ گھاس کاٹ رہا ہے، یا پخانہ وغیرہ بیٹھا ہوا ہے، تو کسی دوسرے بندے نے جو ہے کسی جانور پر جو ہے گولی چلا دی، شکاری جانور بھی تھا اس فصل میں، تو اس جانور کو تو گولی لگی نہیں، لیکن وہ جو شخص گھاس کاٹ رہا تھا یا پیشاب پخانے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، وہ گولی جا کر اس کو لگ گئی، اور گولی چلانے والے کو بندہ وہ فصل میں تھا، چونکہ فصل میں تھا اس لیے گولی چلانے والے کو نظر نہیں آیا۔ یہ ہے قتل خطا، غلطی سے قتل ہو جانا، یعنی اس کو بندہ نظر نہیں آیا فصل کے اندر، جانور نظر آیا، اس نے جانور پر گولی چلا دی ہے، لیکن اس کے پاس سے جو ہے وہ قریب ہی یا دور آدمی تھا، گولی جو ہے اس کو جا کر لگ گئی اور بندہ جو ہے وہ فوت ہو گیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ بندہ جو ہے اس کی گولی سے قتل ہو گیا ہے، تو اب یہ کرے وہ کہ اس پر 2 حق ہیں۔ قاتل جو ہے اس پر، گولی چلانے والے پر 2 حق ہیں، ایک اللہ کا حق ہے، ایک مقتول کے وارثوں کا حق ہے۔ 2 حق اس کو پورے کرنے پڑیں گے، غلطی سے اگر اس سے کوئی ایمان والا جو ہے وہ قتل ہو جاتا ہے۔ تو پہلا حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ وہ ایمان والا جو ہے غلام خرید کر اس کو آزاد کرے، یہ ہے اللہ کی طرف سے اس پر حق۔ دوسرا حق جو ہے یہ مقتول کے وارثوں کا ہے کہ مقتول کے ورثاء جو ہے ان کو وہ خون کی قیمت دے، جو بھی ماحول کے مطابق جو ہے خون کی قیمت لگے، جان کی قیمت لگائی جائے، عدالتوں کی طرف سے، پنچایت کی طرف سے، اس کی جو ہے وارثوں کو وہ ادائیگی کرے۔ تو یہ 2 حق جو ہیں، اللہ کا حق ایمان والا غلام خرید کر آزاد کرنا، رقبہ کے معنی گردن، تو گردن آزاد کرنا سے مراد ہے غلام آزاد کرنا۔
تو ایک تو یہ ہے کہ وہ کوئی غلام ایمان والا غلام لے کر خرید کر اس کو آزاد کرے، یہ اللہ کا حق پورا ہو جائے گا۔ اور مقتول کے وارثوں کا حق کیسے پورا ہوگا کہ اس کے خون کی قیمت جو ہے، جو اس علاقے کی پنچایت یا عدالت یا حکومت جو ہے وہ مقرر کرے، تو وہ اس کو جو ہے دینا پڑے گا مقتول کے وارثوں کو۔ مسلمۃً سپرد کیا جانے والا نجات اس وقت ہوگی اس کی جب وہ ادائیگی کر دے گا، یہ نہیں کہ وہ جو ہے ادائیگی کرے نہ بہانے بناتا رہے، نہیں، مسلمۃً اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی معافی سے پہلے جو ہے وہ جو اس کا جو ہے خون کا پیسہ بنتا ہے، قیمت بنتی ہے، وہ ادا کرے، پھر اس کو آزاد کیا جائے۔ اللہ ان یصدقوا، مگر یہ کہ وہ اس کے مقتول کے وارث جو ہیں اس کو صدقہ کر دیں، معاف کر دیں۔ تو وہ مقتول کے ورثاء کا حق جو ہے اس نے جب دینا ہے تو پیشگی دینا ہے رہائی سے پہلے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر مقتول کے ورثاء اس کو معاف کر دیتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں دیتے، تیری غلطی نہیں ہے، تو نے جان بوجھ کر ہمارا بندہ نہیں قتل کیا، غلطی سے حکام ہو گیا ہے، تو چلو ہم تجھے معاف کر دیتے ہیں، ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ تو اگر وہ معاف کر دیں تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ آگے فرمایا فَإِنْ كَانَ، پس اگر ہے وہ مقتول من قوم، ایسی قوم میں سے، عدو، جو دشمن ہے، لکم، واسطے تمہارے۔ اب پہلی صورت وہ اپنے ملک میں ہے کہ اپنے ملک میں کسی ایمان والے بندے کو کوئی درخت پر تھا تو جانور پر نشانہ مارا تو جانور کی بجائے اس کو لگ گیا، یا فصل میں تھا گھاس کاٹ رہا تھا تو اس کو جو ہے کسی جانور کو مارا تو گولی اس کو لگ گئی، گھاس کاٹنے والے کو۔ یہ اپنے ملک کی بات ہے۔ تو اپنے ملک کی بات پر دو چیزیں لاگو ہو گئیں، ایک تو ایمان والا غلام خرید کر آزاد کرے، دوسرا مقتول کے ورثاء کو جو اس کے خون کی قیمت ادا کرے۔ اگر وہ معاف کر دیں کچھ لیے بغیر ہی تو ٹھیک ہے، اللہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ اب آ گیا کہ اپنے ملک سے باہر کوئی بندہ جو ہے وہ قتل ہو جاتا ہے، مثلا انڈیا کی سرحد ہمارے ساتھ لگتی ہے، سرحد پار جو ہے فصل میں کوئی بندہ مسلمان جو ہے ایمان والا، انڈیا کی میں بات کر رہا ہوں کہ انڈیا کا مسلمان ایمان والا بندہ جو ہے سرحد پار جو ہے فصلیں قریب لگتی ہیں سرحد پر، تو ہماری سرحد کے پار جو ہے کوئی بندہ جو ہے ہندوستان کا ایمان والا جو ہے وہ سب گھاس وغیرہ کاٹ رہا تھا، تو ادھر سے پاکستانی نے جو ہے کسی جانور پر گولی چلائی تو وہ اس ایمان والے بندے کو جو ہے جو انڈیا کا رہنے والا ہے، اس انڈیا کے کھیت میں علاقے میں جو ہے وہ گھاس کاٹ رہا تھا، گولی اس کو جا کر لگی تو وہ بیچارہ جو ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ اب کیا حکم ہے؟ اب حکم یہ ہے کہ اس کو جو ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، فرمایا کہ فَإِنْ كَانَ، پس اگر ہے وہ مقتول جس کو غلطی سے قتل کیا گیا، من قوم، ایسی قوم میں سے، عدو لکم، جو دشمن ہے واسطے تمہارے، یعنی انڈیا ہمارا دشمن ہے، وہاں کا رہنے والا ایمان والا جو ہے، ادھر سے کوئی بندہ جو ہے شکار کرتے ہوئے اس نے گولی ماری ہے تو وہ فصل میں جو ہے اس ایمان والے بندے انڈین کو لگ گئی ہے، وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ تو اب وہ کیا ہوگا، اس کا فیصلہ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ایمان والا ہو، فَتَحْرِيرُ، پس آزاد کرنا ہے، رَقَبَةً، گردن، مُؤْمِنَةً، ایمان والی کا، یعنی غلام ایمان والا خرید کر وہ آزاد کرے گا، یہ اللہ کا حق ہے۔ اب دشمن ملک میں اگر کوئی ایمان والا بندہ جو ہے غلطی سے جو ہے ادھر کے پاکستان کے کسی بندے کی گولی سے غلطی سے جو ہے گولی اس کو لگ جاتی ہے، وہ مارا جاتا ہے انڈیا کا مسلمان،
تو اب اس پر دو جو ہے چیزیں نہیں ہوں گی، وہ صرف وہ جو ہے وہ اللہ کا حق ادا کرے کہ ایمان والا غلام جو ہے وہ لے کر آزاد کر دے۔ اب خون کا دیت جو ہے، خون کی دیت، خون کی قیمت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ ہے وہ ایمان والا، لیکن وہ قیمت جو ہے جائے گی گورنمنٹ کے ذریعے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ کافر ہے۔ اگر جو ہے گورنمنٹ کو دی جاتی ہے خون کی قیمت، تو ہو سکتا ہے کہ اس تک وہ نہ پہنچائیں، وہ خود ہی رکھ لے گورنمنٹ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اگر دشمن کے علاقے کوئی بندہ غلطی سے مر جاتا ہے تو اس پر ایک جو ہے اللہ نے حد قائم کی ہے کہ وہ ایمان والا غلام خرید کر آزاد کر دے، اور خون کا بدلہ وہ نہیں لے گا، کیونکہ بدلہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے ذریعے دینا ہوگا، اور گورنمنٹ جو ہے اس پر اعتبار نہیں ہے کہ وہ پیسے جو ہے وہ خود ہی رکھ لے، آگے نہ پہنچائے، اس لیے اس خون کی قیمت کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ دو چیزیں ہو گئی، دو صورتیں ہو گئی۔ اب تیسری جو ہے صورت یہ ہے کہ وہ ان کا نا اگر ہے وہ مقتول من قوم، ان ایسی قوم میں سے بینکم درمیان تمہارے، و بینہم درمیان ان کے، میثاق ان پختہ عہد ہے۔ اگر کوئی تمہارے جو ہے کوئی بندہ ایسی قوم میں سے جو ہے غلطی سے قتل ہو جاتا ہے، جس قوم کے ساتھ تمہاری جو ہے وہ دوستی ہے، معاہدہ ہے، مثلا افغانستان ہے، یہ مغرب میں اس کی افغانستان کی سرحد، اور تھوڑی سی سرحد جو ہے وہ اپنا ایران کی بھی لگتی ہے، یہ دونوں میں سے کوئی ہو، یا ادھر جو ہے وہ چین سے بھی لگتی ہے، چین کے ساتھ بھی ہماری صلح صفائی ہے۔ تو اگر افغانستان کی سرحد پر جو ہے کوئی بندہ جو ہے وہ فصل میں جو ہے گھاس کاٹ رہا تھا، یا کسی حاجت واسطے بیٹھا ہوا تھا، پیشاب خانے والے تھے، ادھر سے مسلمان نے جو ہے شکار کرتے ہوئے کسی جانور پر گولی چلا دی، اور وہ اس کو لگنے کی بجائے وہ جو بندہ تھا افغانستان کا مسلمان، اس کو لگ گئی اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اب جو ہے دونوں چیزیں جو ہے اس کے ذمے آ گئیں، قاتل کے ذمے، کیونکہ وہ مسلمان ہے، حکومت بھی مسلمان ہے، یا حکومت کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے امن کا، اس لیے جو ہے یہاں پر جو ہے وہ دونوں چیزیں لاگو ہو جائیں گی۔ تو فدیتن، پس خون کی قیمت دینا ہے، مسلمتن، سپرد کی گئی، الی اہلہ، طرف اس کے گھر والوں کی۔ یعنی اگر افغانستان یا ایران جس کے ساتھ ہمارے ساتھ لگتی ہے، اس پر جو ہے کسی ملک کا مسلمان بندہ جو ہے غلطی سے ادھر کے کسی بندے سے قتل ہو جاتا ہے غلطی سے، تو اس کے وارثوں کو خون کی قیمت بھی دی جائے گی، مقتول کے ورثاء کا حق، اور اللہ کا حق جو ہے وہ گردن آزاد کرنا، ایمان والے غلام کو خرید کر آزاد کرنا، یہ بھی لازم ہے، دونوں چیزیں لازم ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ تحریر ہو، اور آزاد کرنا ہے، راقبتن، گردن، مومنتن، ایمان والی کا۔ تو یہاں جب جو ہے ہمارا افغانستان جیسے ملک مسلمان، جس میں ایران جیسے ملک، یا چائنا جس کے ہمارے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، آنے جانے کا صلح صفائی ہے، تو ادھر کا کوئی بندہ جو ہے وہ شہید ہو جاتا ہے غلطی سے، ادھر پاکستانی سے جو ہے گولی لگ جاتی، پاکستانی کے گولی چلانے سے، تو پھر جو ہے دونوں چیزیں لاگو ہوں گی کہ اللہ کا حق بھی ادا کرے، یعنی ایمان والا غلام خرید کر بھی آزاد کرے، اور اس مرنے والے کے ورثاء کو اس کی قیمت بھی دے، اس کے خون کی۔ اب یہ تین صورتیں ہو گئیں۔ پہلی صورت ہے کہ اپنے ملک میں کسی بندے کو جو ہے وہ غلطی سے قتل کر دیتا ہے، تو اپنے ملک کی صورت میں اس پر دونوں چیزیں لاگو ہیں کہ ایمان والا غلام بھی خرید کر آزاد کرے، اور مقتول کے خون کی قیمت بھی ادا کرے اس کے وارثوں کو۔ درمیان میں آ گیا کہ اگر کوئی ایسے ملک کا ایمان والا بندہ ہے جو غلطی سے ادھر والے ملک سے جو ہے وہ قتل ہو جاتا ہے، لیکن جو ہے وہ ایسی قوم ہے جس کی حکومت جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، اور اس کے ساتھ کوئی معاہدہ بھی نہیں ہے امن کا، تو پھر اگر وہ اس ملک کا، انڈیا کا بندہ اگر ایمان والا جو ہے وہ غلطی سے ادھر پاکستان کے بندے کی گولی چلانے سے جو ہے غلطی سے مر جاتا ہے،
تو 2 کی بجائے ایک شک اس پر لاگو ہوگی کہ وہ اللہ کا حق ادا کرے گا. کوئی ایمان والا غلام خرید کر اس کو آزاد کر دے گا، لیکن اس کے ورثاء کو جو ہے قیمت اس کے خون کی نہیں ملے گی، کیونکہ درمیان میں گورنمنٹ ہے جو ہمارے خلاف ہے، جو کافر گورنمنٹ ہے. اس پر ہم اعتماد نہیں کر سکتے کہ وہ مقتول کے ورثاء کو پیسے پہنچا دے گی. اس لیے یہاں پر یہ شک جو ہے اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی کہ اگر کوئی ایسی قوم جو دشمن ہے تمہاری، اگر اس کا کوئی ایماندار بندہ جو ہے ادھر کے بندے سے جو ہے غلطی سے ہلاک ہو جاتا ہے تو صرف اللہ کا حق ایمان والا غلام خرید کر آزاد کرنا پڑے گا، لیکن دیت نہیں دینی پڑے گی. تیسری صورت یہ آگے کہ اگر مسلمان ملک ہے جیسے ہمارے ہیں، مغرب میں ایران بھی ہے، افغانستان بھی ہے، تو افغانستان کے علاقے میں سرحد پر جو ہے کوئی بندہ فصل میں تھا، فصل کاٹ رہا تھا، تو یہاں ادھر سے کوئی بندہ شکاری جو ہے وہ گولی چلاتا ہے شکار پر، لیکن شکار وہ لگنے کی بجائے وہ بندے کو لگ جاتی ہے، بندہ جو ہے وہ شہید ہو جاتا ہے. تو اب اس پر دونوں جو ہے وہ لاگو ہوں گے شکیں جو ہیں کہ وہ اللہ کا جو ہے حق بھی ادا کرے گا اور بندوں کا حق بھی ادا کرے گا. اللہ کا حق یہ ہے کہ ایمان والا غلام خرید کر آزاد کریں، اور بندوں کا حق یہ ہے کہ مقتول کے ورثاء کو وہ مرنے والے جو ہے کی قیمت ادا، اس کے خون کی قیمت ادا کریں. یہ 3 صورتیں جو ہے یہی ہیں. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فمن پر جو شخص لم یجد نہ پائے، جو شخص غلام نہیں دے سکتا، یہ جسے فمن لم کے ساتھ ملتا ہے تحریر و رقبۃ مؤمنۃ، آگے بات آتی ہے فمن لم یجد، جو ایمان والی گردن کو آزاد کرنا نہ پائے، اس میں طاقت نہیں ہے، تو پھر کیا کرے؟ یہ اللہ کا حق ہے گردن آزاد کرنا. تو اللہ رعایت دے رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس جو ہے حق، اللہ کا حق ادا کرنا، یعنی غلام خریدنا جو ہے ناممکن ہے یا غلام ہے ہی نہیں، تو پھر جو ہے تم غلام کی جگہ 3 روزے 60 شہرین 2 مہینوں کے روزے رکھ لو. فصیام پس روزے ہیں شہرین 2 مہینوں کے متتابعین مسلسل، 1 سے لے کر جو ہے 60 تک روزے رکھنے پڑیں گے. اگر درمیان میں ایک بھی روزہ جو ہے وہ مس ہو گیا پھر 1 سے شروع کرنا پڑے گا. سزا جو ہے کافی ہے، غلام کی جگہ جو ہے غلام آزاد کرنے کی جگہ اللہ نے سزا کافی رکھی ہے کہ فمن لم یجد، پر جو شخص نہیں پاتا ہے غلام کو خرید نہیں سکتا ہے یا غلام ملتا نہیں ہے، تو پھر غلام آزاد کرنے کی بجائے جو ہے وہ اللہ کا جو حق ہے وہ جو ہے وہ اپنا فصیام ہوں، پس روزے ہیں شہرین 2 مہینوں کے متتابعین، آگے پیچھے یعنی مسلسل. توبہ یہ توبہ ہے، معافی ہے من اللہ کی طرف سے. یہ اللہ نے اپنے حق کو جو ہے نرم کر دیا کہ اگر تو غلام خرید کر، ایمان والا غلام خرید کر نہیں دے سکتا یا ملتا نہیں ہے، تو چلو اللہ نے اپنے حق میں رعایت کر دی کہ غلام کی جگہ تو اب 2 مہینوں کے مسلسل روزے تم نے رکھنے ہیں. اور اگر درمیان میں جو ہے 1 روزہ بھی جو ہے وہ چھوٹ گیا تو گنتی پھر 1 سے شروع ہوگی. جو ہے وہ 59 تک پہنچتا ہے کہ 60واں روزہ وہ جو ہے وہ نہیں رکھ سکتا، کوئی بیماری آ گئی یا کوئی وجہ بن گئی، تو اب وہ پہلے پھر وہ الگ سے شروع ہو، یا درمیان میں کوئی روزہ چھوٹ گیا ہے تو پھر وہ شروع سے ہوگا. اس لیے مسلسل رکھنے پڑیں گے 60 روزے. فرمایا وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ علیماً بہت زیادہ علم رکھنے والا، حکیماً بہت زیادہ دانائی والا. ومن یقتل، اور جو شخص قتل کر دے مومنن کسی ایمان والے کو متعمدن عمدن، جان بوجھ کر، پہلا تو قتل تھا غلطی سے، شکار پر گولی چلائی، شکار کی بجائے بندے کو لگ گئی، بیچارے کو وہ فوت ہو گیا. اب ہے کہ کوئی جان بوجھ کر کسی کو قتل کرتا ہے. جیسے ہمارے معاشرے میں ہے کہ انسان کی قیمت ہی کوئی نہیں ہے. جو لوگ وسائل والے ہیں، جو لوگ اوپر تک تعلقات والے ہیں، ان کے لیے بندہ مارنا بات ہی کچھ نہیں ہے. وہ ان کا یہ جو ہے سمجھ لیجیے کہ یہ ان کا ایک تماشا ہے، ایک مذاق ہے ان کا کسی بندے کو مار دینا، کیونکہ ان کو جو ہے ان پر قانون جو ہے لاگو نہیں ہوگا.
ان کے چھڑانے والے اوپر کرسیوں پر ایم پی اے ایم این اے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر کبیر جو ہے، تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، وہ جس کو چاہیں مار دیں، کیونکہ بدماشی ہے اوپر والی کرسیوں پر، اس لیے بدماشی کو تو کوئی شریف آدمی روک نہیں سکتا، اس لیے اوپر والے کرسیوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے بدماش جو ہیں ان کے لیے ہمارے معاشرے میں قتل کرنا جو ہے کوئی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ قتل کر دیتا ہے، میں یقتل، جو شخص قتل کر دے مومنن کسی ایمان والے کو متعمدن جان بوجھ کر، فجزاؤہ پس بدلہ ہے اس کا جہنم و جہنم، خالدن وہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا، فیہا بیچ اس جہنم کے، اس لیے اس کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے کہ وہ گردن آزاد کرے یا خون کی قیمت ادا کرے، کوئی رعایت نہیں دی اللہ نے۔ جو جان بوجھ کر کسی پر ظالمانہ طریقے سے جو ہے عداوت سے، دشمنی سے جب کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کا سیدھا اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ باقی اللہ جس کو چاہے معاف بھی کر دے، یہ قانون اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ نے بنایا ہے، میں اس میں کوئی دخل نہیں دے رہا ہوں، تو فیصلہ اللہ کا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالدن فیہا وہ ہمیشہ رہنے والا ہے بیچ اس کے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ جس طرح ابلیس کو کہا تھا کہ قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہی برستی رہے گی، تو اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند کر دیا گیا تھا۔ لیکن اس گناہ گار کے لیے جس نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا ہے، تو اگر اس کی معافی تو نہیں اللہ تعالیٰ فیصلہ دے رہے کہ وہ ہمیشہ رہے گا جہنم میں، لیکن اتنی گنجائش ہے کہ وہ اگر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اللہ اس کو چاہے تو معاف کر سکتا ہے، کیونکہ اس پر جو ہے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، یہ ابھی اللہ سے جو ہے معافی مانگ سکتا ہے، توبہ کر سکتا ہے، اور مرضی ہے اللہ تعالیٰ کی معاف کرے یا نہ کرے۔ وہ غضب اللہ ہو اور غضبناک ہو گیا اللہ تعالیٰ علیہ اوپر اس کے، اس قاتل پر جس نے جان بوجھ کر کسی کی جان دی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کو بڑا غضب ہے، غصہ ہے۔ وَلَعَنَهُ اور اس اللہ نے لعنت برسائی ہے اس قاتل پر جو جان بوجھ کر کسی بے گناہ جان کو قتل کرتا ہے۔ وَأَعَدَّ اور اس نے تیار کیا ہے لہو واسطے اس کے عذاب عظیمہ، عذاب بہت بڑا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اس میں گنجائش ہے کہ انسان جو ہے اللہ سے معافی مانگے، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم جب چلو تم، فی سبیل اللہ بیچ راستے اللہ تعالیٰ کے، فتبینوا پس تم چھان بین کر لیا کرو، وضاحت کر لیا کرو، ولا تقولوا اور نہ تم کہو، لمن واسطے شخص کے القا جو ڈالے، الیکم طرف تمہاری، السلام السلام علیکم، حقیقی سلام، حقیقی سلامتی، لستا نہیں ہے تو مومنن ایمان والا۔ اسلام کے ابتدائی دور میں کیونکہ اس وقت تک قبائل کی حکومتیں حکمرانیاں تھیں، ہر قبیلہ اپنے علاقے کا مالک تھا اور حکمران تھا، ہر قبیلے کا سردار، اور ہر قبیلہ اپنی من مرضیاں کرتا تھا اپنی حدود میں، بلکہ حدود سے باہر بھی، کیونکہ زمانہ جاہلیت تھا، کوئی بین الاقوامی قانون نہیں تھا، اس لیے ایک قبیلے کا بندہ جو ہے وہ دوسرے قبیلے کو نکل کر اپنے قبیلے سے قتل کر سکتا تھا، کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ طاقت والا تھا۔ تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا زمانہ تھا اسلام سے پہلے، تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ مسلمان جو ہے ابتدا میں ان سے 3 صحابہ ہیں جن سے غلطی ایسی ہوئی ہے، اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کیا ہے کہ ہم سے ایسا گناہ ہو گیا ہے۔ تو یہ تھا کہ کسی قبیلے کا بندہ جو ہے وہ، چونکہ قبیلوں کی آپس میں دشمنی بھی تھی، اس لیے یہ بھی ڈر ہوتا تھا کہ کوئی اچانک جو ہے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے جو ہے کچھ اخلاقیات بھی نہیں بنی تھی ابھی دین اسلام سے۔ تو شروع میں ایسا ہوا، صحابہ کرام سے 3 کے واقعات جو ہے وہ تو میرے سامنے ہیں، یاد ہیں، کہ جو ہے
کہ ایک شخص نے صحابہ اکرام میں سے دوسرے بندے کو قتل کر دیا، وہ اس نے جو ہے اس سے پہلے اس نے سلام کہا اس کو، اور اس نے اس کو کہا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اس کے باوجود اس نے قتل کر دیا۔ دوسرا واقعہ بھی اسی صحابی ایک کا ہے۔ تیسرا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے ایسے ہی ہوا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے دو کے بارے میں تو خاموشی اختیار کری، تیسرے کے بارے میں اللہ کے نبی نے غصہ فرمایا کہ جب اس نے تیرے سامنے کلمہ پڑھا تھا پھر تم نے اس پر تلوار کیوں چلائی تھی؟ اس نے کلمہ پڑھا تھا، چھوڑ دیتا تو اس کو نہ قتل کرتا، اور اس کو اللہ کے نبی نے بڑے سخت الفاظ میں جا ٹھیک ہے پھر اللہ سے اپنا فیصلہ کرا لا۔ بہت غصے ہوئے نبی علیہ السلام۔ جب اس نے تمہیں اسلام کہا اور اپنے آپ کو مسلمان کہا تو پھر تم نے اس پر تلوار کیوں چلائی تھی؟ کیوں اس کو قتل کیا تم نے؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم اذا ضربتم جب چلو تم ایمان والو فی سبیل اللہ بیچ رستے اللہ تعالیٰ کے سفر کرو، اپنے قبیلے سے نکل کر کہیں دوسری جگہ جانا ہے تم نے، تو فتح بینو چھان بین کر لیا، کوئی راستے میں کوئی بندہ مل گیا بیچارہ کمزور سا، اس پر جو ہے تلوار اٹھا کر کھڑے ہو گئے، تو فرمایا پہلے چھان بین تو کر لو۔ اگر اس نے تمہیں اسلام کہا ہے اور کہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، ظاہر کیا اسے مسلمان ہوں، تو چھوڑ دو اس کو۔ ولا تقولوا، اور نہ تم کہو لمن واسطے اس شخص کے القا جو ڈالے الیکم طرف تمہاری السلام، حقیقی السلام، جو تمہیں سلام کہتا ہے اس کو جو ہے اس کے سلام کو رد نہ کرو یہ کہہ کر کہ لستا مومنا، نہیں ہے تو ایمان والا۔ جس نے اپنی زبان سے تمہیں سلام کہا ہے، ایمان کا مسلمان ہونے کا جو ہے دعویٰ کیا ہے، تو اس کو جو ہے یہ نہ کہو کہ تم نہیں تو جھوٹ بولتا ہے، میں نے تجھے قتل ہی کرنا ہے، یہ نہیں۔ اگر زبان سے وہ اسلام کا اظہار کرتا ہے یا تمہیں سلام کہتا ہے تو تم اس کو رد نہیں کر سکتے کہ لستا مومنا، نہیں ہے تو ایمان والا، لہذا میں تو تجھے قتل ہی کروں گا، نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، بالکل نہیں۔ جو تمہیں سلام کہے اس کو یہ نہ کہو کہ تو ایمان والا نہیں ہے، یہ کہہ کر اس کو قتل نہ کر دو کہ تو کافر ہے، نہیں۔ فرمایا تب تغون، تم چاہتے ہو، تلاش کرتے ہو، عرض مال الحیات دنیا، اس زندگی دنیا کی کا، تم جو ہے دشمن کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ میں اس سے اونٹ یا سامان جو ہے وہ چھین لوں قتل کر کے۔ وہ یہی زمانہ تھا اس وقت جو ہے اسلام سے پہلے، اور اسلام کے کچھ دور شروع میں بھی، تو کچھ عرصہ جو ہے جب تک لوگوں کی تربیت اچھی طرح ہو نہیں گئی ہے، کچھ وقت تک جو ہے یہ تھوڑا سا وقت جو ہے یہی ماحول رہا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم دنیا کے مال کی خاطر کسی کی جان لیتے ہو، تب تغون، تم تلاش کرتے ہو، عرض مال الحیات دنیا، خاص زندگی دنیا کی کا، تم دنیا کے مال کی خاطر کسی کو قتل کر کے جو ہے اس کا مال جو ہے اس پر قبضہ کرتے ہو۔ جو تمہیں سلام کہہ رہا ہے، اب تم اتنے لالچی ہو گئے کہ تم نے دنیا کے مال کی خاطر اس کے سلام کو بھی قبول نہیں کیا اور کہہ دیا کہ تو لستا مومن، تو ایمان والا نہیں ہے۔ کہا کہ جو تمہیں سلام کہتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کا قبول کر لو۔ فرمایا فعند اللہ، پس پاس اللہ تعالیٰ کے مغانم و غنیمتوں کا مال ہے، کثیرہ، بہت زیادہ۔ تم یہ دنیا کا لالچ نہ کرو، دنیا کے لالچ میں آ کر جو ہے کسی شخص کو جو ہے قتل نہ کرو جو تمہیں سلام کہتا ہے، اظہار کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اب دنیا کی خاطر جو اس پر تلوار نہ چلا لو۔ اگر تم نے دنیا کا مال حاصل کرنا ہے تو مال غنیمت حاصل کرو، کافروں کے ساتھ لڑ کر، جو تمہارے دشمن ہیں ان کے ساتھ لڑ کر تم جو ہے ان کے مال پہ قبضہ کر لو، اس کی اجازت دی جاتی ہے تمہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ کوئی غریب آدمی تمہیں جو ہے وہ سلام بھی کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تم اس کو رد کر دیتے ہو کہ نہیں تو جھوٹ بولتا ہے۔ یہ کام نہ کرو، دنیا کے مال کی خاطر ایسا ظلم نہ کرو۔ فرمایا فعند اللہ، پس پاس اللہ تعالیٰ کی مغانم و غنیمتیں ہیں، کثیرہ، بہت زیادہ۔ کذالک، اسی طرح
کا مانند ذالک اس کے یعنی اسی طرح کن تم تھے تم من قبل اس سے پہلے، جب تم نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو تمہاری حالت بھی یہی تھی کہ تمہارے پاس صرف کلمہ تھا یا سلام تھا دوسروں کو کہنے کے لیے۔ جب دوسرے لوگوں نے تمہارے سلام اور کلمے پر جو ہے اعتبار کر کے تمہاری جان بخشی کی، تمہیں کچھ نہیں کہا، قتل نہیں کیا، تو پھر تم بھی ایسا ہی کرو۔ جب تمہاری ابتدا تھی اسلام میں داخل ہونے کی، جب تمہارے کلمے پر دوسروں نے اعتبار کر کے تمہیں نہیں قتل کیا، تو تم بھی دوسروں کے کلمے پر اعتبار کر کے ان پر تلوار نہ اٹھاؤ۔ فمن اللہ، پس احسان کیا اللہ تعالیٰ نے علیکم اوپر تمہارے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے قتل نہیں ہونے دیا، دوسروں کے دلوں میں رحم ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ اسلام کہہ رہا ہے مسلمان ہے، قبول کر لو اس کے مسلمان ہونے کے دعوے کو، چھوڑ دو، اس کو مارنا نہیں ہے۔ تو جب تمہیں کسی نے قتل نہیں کیا، تم نے اس کو سلام کہا، تم نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا، تو تمہیں چھوڑ دیا گیا، تو تم دوسروں کے ساتھ بھی یہی کچھ کرو۔ تم پھر اس پر تلوار کیوں چلاتے ہو؟ فرمایا فمن اللہ، پس احسان کیا اللہ تعالیٰ نے علیکم اوپر تمہارے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ تمہاری ابتدائی حالت بھی ایسی تھی کہ تمہارے پاس صرف سلام تھا یا کلمہ تھا، اور لوگوں نے تمہارے سلام پر جو ہے اعتبار کر کے تمہاری جان بخشی کر دی، تمہیں قتل نہیں کیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، بچا لیا تم کو، تمہاری جانوں کو۔ فتبینوا، پس چھان بین کر لیا کرو، بغیر چھان بین کے کسی کو نہ قتل۔ ٹھیک ہے وہ دشمنیوں کا، قبائل کی آپس میں دشمنیوں کا زمانہ تھا، دور تھا، بڑا خطرناک دور تھا، لیکن پھر بھی جو ہے کم از کم تھوڑی بہت ہی تحقیق تو کر لو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے بما، ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے، خبیر، خبردار، تمہارے عملوں سے اللہ تعالیٰ خبردار ہے، خوب جانتا ہے جو کچھ کر رہے ہو، اس لیے احتیاط کرو۔ جیسا لوگوں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا، تمہارے سلام کو، تمہارے کلمے کو قبول کر لیا، تمہیں نہیں قتل کیا، اس طرح تم دوسروں کے ساتھ بھی ایسا ہی رویہ اختیار کرو۔ لا یستوی، نہیں برابر ہو سکتے، القاعدون، حقیقی یا خاص بیٹھے رہنے والے، من المؤمنین، حقیقی ایمان والوں میں سے، غیر و سوائے اولی والے، الضرر، خاص تکلیف، جو کسی تکلیف کی وجہ سے جو ہے جہاد پر جانے کی بجائے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، کسی تکلیف کی وجہ سے، وہ برابر نہیں ہو سکتے کن کے، والمجاہدون، اور مجاہد، وہ لوگ جو کسی تکلیف کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، جو ہے لنگڑانے کی وجہ سے، یا اندھے ہونے کی وجہ سے، یا بہرے ہونے، کوئی بھی ہے تکلیف، اس کی وجہ سے وہ جہاد میں نہیں جا سکتے، تو وہ جو ہیں ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ہاں نہیں، بغیر کسی تکلیف کے، یہ ایسی تکلیفیں جو ہیں نہیں، جہاد کر سکتے ہیں، پہلا گروہ جو ہے جہاد کر سکتا ہے، ان کو کوئی تکلیف، غیروں والی ضرر، غیروں کے معنی نہیں یا سوائے یا بغیر کسی جو ہے خاص تکلیف والے، جن کو جہاد میں شامل ہونے سے کوئی تکلیف روک بھی نہیں رہی ہے، کوئی ایسی تکلیف نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جہاد میں نہ جائیں، تو ایسے لوگ جو جہاد میں جا سکتے ہیں اور وہ نہیں جاتے ہیں، کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، کیا وہ لوگ، والمجاہدون، اور حقیقی جہاد کرنے والے، فی سبیل اللہ، بیچ رستے اللہ تعالیٰ کے، باموالہم، ساتھ اپنے مالوں کے، وانفسہم، ساتھ اپنی جانوں کے، کیا وہ لوگ جو ٹھیک ٹھاک ہیں، بغیر کسی تکلیف کے ہیں اور جہاد میں نہیں جاتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں جو ہے جہاد کرنے والے ہیں اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ساتھ، تو کیا یہ دونوں جو ہے لا یستوی، دونوں گروہ برابر نہیں ہو سکتے؟ پہلا گروہ ہے جو بغیر کسی تکلیف کے جہاد میں نہیں جا رہا، دوسرا گروہ ہے کہ وہ جو ہے جا رہا ہے، اپنے مال اور اپنی جانیں، بیٹے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ ان دونوں گروہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ آیت کے شروع میں فرماتے ہیں کہ لا یستوی،
یہ دونوں گروہ برابر نہیں ہو سکتے۔ بغیر کسی عذر کے جو جہاد نہیں جاتا ہے اور دوسرا جہاد میں جاتا ہے تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اجر و ثواب کے اعتبار سے۔ جہاد کرنے والوں کا اجر و ثواب، مقام و مرتبہ، عزت و عظمت اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے گھر بیٹھے رہنے والوں کی نسبت۔ فضل اللہ، فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے المجاہدین، حقیقی جہاد کرنے والوں کو، باموالہم، ساتھ ان کے مالوں کے، وانفسہم، اور ساتھ ان کی جانوں کے، جو اپنے مال اور اپنے جانیں جو ہے جہاد میں قربان کرتے ہیں، ان کو اللہ نے فضیلت دی ہے۔ اللہ، اوپر ان لوگوں کے، القاعدون، جو حقیقی طور پر بیٹھے رہتے ہیں یا خاص بیٹھنے والے، درجتاً، ایک درجے کی اللہ نے فضیلت دی ہے حقیقی جہاد کرنے والوں کو اپنے مالوں کے ذریعے، جانوں کے ذریعے، القاعدین، اوپر خاص بیٹھے رہنے والے جن کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، کوئی عذر ہی نہیں ہے جہاد چھوڑنے کا، تو ان پر اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو فضیلت دی ہے درجتاً، ایک درجے کی۔ یہ مجاہدین جو ہے جہاد کرنے والے اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنی جو ہے مالوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جانیں اور مال دونوں قربان کرنے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے پر جو ہے ایک درجے کی فضیلت دی ہے جو خاص بیٹھے رہنے والے ہیں، جن کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی جہاد سے روکنے والی کوئی سبب نہیں ہے۔ وَكُلًّا، اور سب کو، وعد اللہ، وعدہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، الحسنہ، حقیقی بھلائی کا۔ اللہ کے ہاں ایمان لانے کے بعد جو ہے ہر کام جو ہے اس کی نیکی ملتی ہے۔ توحید جو ہے وہ صاف ستھری، ایمان خالص ہو تو انسان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، عبادت کرنا، تو یہ بھی جو ہے اس کی عبادت ہے۔ ہر کام اس کا جو جائز ہے توحید کی برکت سے، کلمہ توحید کی برکت سے، وہ جو ہے اس کے لیے نیکی کا باعث بن سکتا ہے، بشرطے کہ وہ نیت کر لے۔ جیسے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو حلال روزی کما کر اس نیت سے خرچ کرتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، ذمہ داری بنائی ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو حلال کما کر کھلا، تو اس نیت سے اگر وہ روزی کھلاتا ہے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی ساری زندگی کی کمائی جو ہے اس کے نامہ اعمال میں صدقہ لکھ دی جاتی ہے۔ تو یہ ہے نیت۔ کلمہ پڑھنے کے بعد، کھرے ایمان کے بعد جو ہے جو بھی کام جو ہے انسان اللہ کی رضا کے لیے کرے گا تو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ مثلا یہی شخص جو ہے روزی کمانے والا، وہ کہتا ہے میں اللہ کی رضا کے لیے حلال روزی کما کر اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہوں۔ اب اس کے الٹ بیوی ہے، وہ بھی نیت کر لے کہ میں یہ سارے گھر کے کام جو ہے جو میں سر انجام دے رہی ہوں اپنے خامد، اپنے بچوں کے لیے، ان کی خدمت میں ساری میں محنت کر رہی ہوں، یہ اللہ کی رضا کے لیے میں کر رہی ہوں، میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کر رہی ہوں، تو اس کے بھی سارے اعمال جو ہے ان کو ہے صدقے میں لکھ دے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ نہیں کہ آدمی کو دے دیا تو عورت کو کچھ نہیں دیا، نہیں، عورت گھر کے سارے کام کرے، دنیاوی لحاظ سے اس پر فرض ہے، اس طرح دنیاوی لحاظ سے مرد پر بھی فرض تھا کہ وہ عورت بچوں کو روزی کما کر کھلاتا، لیکن دونوں نے اپنی نیت کو اللہ کے ساتھ جوڑ لیا ہے۔ آدمی نے اپنی نیت کو اللہ کے ساتھ جوڑ لیا ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کو حلال روزی کما کر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے میں خرچ کر رہا ہوں، تو اس کی ساری کمائی صدقہ۔ اسی طرح عورت جو ہے گھر میں تمام کام کرتے ہوئے وہ اگر نیت یہ کرتی ہے کہ میں اپنے رب کے حکم پر اس گھر کی جو ہے خدمت کر رہی ہوں، اس گھر کے مالک کی، اس گھر کے بچوں کی خدمت کر رہی ہوں، تو اس کا ہر کام جو ہے کلمہ توحید کے بعد جو ہے خالص ایمان کے بعد اس کا ہر کام جو ہے وہ صدقہ لکھا جائے گا۔ تو دونوں کے لیے ہے، دونوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد جو کچھ بھی کیا ہے اس کی نسبت کر دیں نیت کے ساتھ کہ میں سب کچھ جو ہے بھلے کام جو کر رہی ہوں اپنے گھر کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، یا خامد اور بچوں کے لیے جو میں کر رہی ہوں، یہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، تو ان دونوں کی کمائی جو ہے ان کے نامہ اعمال میں صدقہ لکھ دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تو جو ہے وہ
اس نے تو خزانے جو ہے نیکیوں کے جو ہے کھول دیے ہیں، لیکن ہم نہیں، نہ ہم جو ہے ان باتوں کو جاننا چاہتے ہیں، نہ ہمیں کوئی بتاتا ہے، اور نہ ہم جن پہ ایسا دیکھیں، یہ صرف نیت ہی کرنی ہے، بس صرف نیت آپ کریں تو اس کا اجر و ثواب مل جائے گا۔ اس طرح جو لوگ ہے کھانا کھا کر جو ہے وہ اسی طرح جو ہے برتنوں میں سالن یا چاول یا کوئی اور چھوڑ دیتے جیسے ڈنگروں نے کھایا ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ برتن کو صاف کرو۔ اگر کوئی شخص جو ہے برتن کو صاف کرتے ہوئے یہ نیت کر لیتا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برتن کو صاف کرو، اور وہ صاف کرتا ہے نبی علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، تو یقیناً اس کو جو ہے وہ برتن صاف کرنے کے بھی اجر و ثواب ملے گا۔ نبی علیہ السلام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ مومن کو اگر کانٹا بھی چبھ جائے اور وہ اس پر صبر کرے کہ یہ معمولی تکلیف جو ہے میرے رب کی طرف سے آئی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو اس کا کانٹا چبھنے کا اس کو اجر و ثواب دے گا اللہ تعالیٰ صبر پر۔ تو یہ ہم جو ہے اچھے بڑے نیکیاں جو ہے برباد کر رہے ہیں، ٹائم نہیں ہے۔ کتنی چیزیں ہیں جن کو جو ہے رات کو سوتے ہیں دائنی ہتھیلی جو ہے دائنے رخسار کے نیچے رکھ کر دائنے پہلو پر لیٹ کر بستر پر جو ہے پڑھیں اللہم بسمک اموت و احیا، یہ سنت کے مطابق آپ جو ہے سوئیں، اس کا آپ کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیں گے۔ اور جب نیند سے اٹھیں تو دعا پڑھیں الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی و الیہ النشور، سب تعریفیں اس ذات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے جو مجھے موت دیتا ہے، جو مجھے زندگی دیتا ہے، اور طرف اسی کی لوٹنا ہے۔ تو نیکیاں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ہمیں جو ہے ان کا شعور نہیں ہے، نہ ان کی پرواہ ہے، نہ ہم کسی سے سیکھتے ہی ہیں کہ دسو جی کچھ نہ کوئی کرو، وہ چل جاندے وہ پیسے ٹھگن والے بابیاں دے کول، بابا جی بس جی ساڈے واسطے دعا کرنا جی، وہ پیسے کماؤن بیٹھا ہے، دعا وہی کتنے قبول ہونی ہے۔ تو یہ جو ہے خود کام کرو، کسی سے دعا کروانا یہ بڑی عجیب بات ہے۔ تم نہیں دعا کر سکتے، تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کبائی کاٹ کیا ہوا ہے، خود دعا کرو اس اللہ سے جو اپنے لیے تم خود دعا کر سکتے ہو، کوئی نہیں کر سکتا، وہ تو پیسوں کے لیے ٹھگ بیٹھا ہوا ہے، اس نے کیا دعا کرنی ہے؟ دعا تو کسی بھوکے آدمی سے کرواؤ۔ وہ جماعت الدعوہ کا تھا، میں گیا ادھر اپنا سکردو، تو وہ کرائے کا مکان اس جیسے گورنر کا محل ہوتا ہے، مجھے وہاں ان کا رہنا پڑ گیا، مرکز میں رات رہنا پڑ گیا۔ مجھے کہتا جی پروفیسر صاحب 3 بیویاں میں نے کر لی ہیں تو چوتھی کے لیے دعا کرو۔ اب دیکھو جی، دعا تو کوئی بھوکا کرے تو وہ کر سکتا ہے کہ یا اللہ میں بھی بھوکا ہوں، یہ بھی بھوکا ہے، یا اللہ مجھے بھی کھانا کھلا دے، اس کو بھی کھلا دے۔ تو جس کا پہلے پیٹ بھرا ہوا ہے وہ دعا کیا کرے گا؟ یا جس کا پیٹ جس کا خالی ہے وہ بھرے ہوئے پیٹ والے کے لیے دعا کیسے کرے گا؟ جس کی 3 بیویاں ہیں اس کے لیے وہ شخص کیا دعا کرے گا جس کی ایک بھی نہیں ہے؟ تو میں نے اس سے کہا بھائی آپ چوتھی کی تلاش کر رہے ہیں، دعا مجھ سے منگوا رہے ہیں، آپ کسی 4 بیویوں والے سے دعا کروائیں، یا جس کی ایک بھی نہیں ہے وہ نہیں آپ کے لیے دعا کرے گا۔ میں نے کہا کہ آپ اس سے دعا کرو جس کی پہلے 4 ہیں، وہ دعا اس کی ٹھیک لگے کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے 4 دی ہیں، اس کو 3 دی ہیں میرے بھائی کو، تو اس کو بھی چوتھی بھی دے دے اس کو۔ میں نے کہا اس کی دعا جو ہے لگ جائے گی۔ تو جس کی ایک بھی نہیں ہے یا ایک ہے، اس کی دعا جو ہے وہ نہیں جائے گی، یہ یاد رکھنا۔ میں نے کہا میری تو ایک بیوی تھی وہ بھی بیوہ ہو گئی، تو میں تمہیں دعا کیسے دے سکتا ہوں چوتھی کے لیے؟ تو یہ ہے کسی 4 والی سے دعا کرو۔ تو بات یہ ہے کہ دعا جو ہے اس سے کروانی چاہیے جو اس کی دعا اللہ قبول بھی کر، جو پیسوں کے لیے بیٹھا ہے کہ بابا جی دعا کرو میرا کاروبار چل جائے، میری بیوی جو ہے وہ رس کے چل گئی ہے واپس آ جائے، میرا یہ ہو جائے، میرا وہ ہو جائے، وہ تو پیسوں کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اس نے دعا کیا کرنی تمہارے لیے؟
تم خود بھوکے ہو، تم خود اللہ کو اپنی بھوک کا جو ہے پیش کرو کہ یا اللہ میں بھوکا ہوں، مجھے دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جو ہے مصر سے بھاگ کر مدینہ چلے گئے، بندہ قتل ہو گیا، اور وہاں جو ہے کنویں پر، بستی کے کنویں پر جو ہے جانوروں کو پانی پلانے والے لوگ جو تھے وہ پانی پلا رہے تھے، 2 لڑکیاں، نوجوان لڑکیاں جو تھیں وہ بھیڑ بکریاں جو ہے روک کر درختوں کے سائے میں کھڑی تھیں، تو ان کے پاس چلے گئے تم پانی نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا جی یہ سارے لوگ جو ہیں یہ چلے جائیں گے تو بچا کھچا پانی ہم پلائیں گے، ہم عورتیں ہیں، ہم سے پانی کنویں میں سے ڈول نہیں نکلتا ہے، اور ہمارے ابو جو ہیں وہ ضعیف ہیں، وہ نہیں بکریاں چلا سکتے۔ تو کہا لاؤ میں پانی پلا دیتا ہوں، دے گئے جناب۔ جس ڈول کو 2 بندے نکالتے تھے موسیٰ علیہ السلام اکیلے نکال کر جو ہے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا، اور پانی پلانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ انی لما یا اللہ میں اپنی تکلیف کے لیے تو اس سے درخواست کرتا ہوں، انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، یا اللہ مجھے جو بھی تو خیر عطا فرما دے، میں تیرا فقیر ہوں، سوادی ہوں، تو مجھے جو ہے میری فقیری جو ہے اس کے پیش نظر میری درخواست قبول کر لے، میں اس وقت محتاج ہوں، بھوک لگی ہوئی تھی۔ تو خود دعا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ یہ بابے جو ہے پیسے اکٹھے کرنے والے، ان کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ واقعہ لمبا ہو گیا جی۔ فرمایا کہ جو کلن وعد اللہ الحسنہ، اور ہر ایک کو وعدہ دیا اللہ نے الحسنہ حقیقی بھلائی کا۔ یہ گھر میں بغیر کسی وجہ کے بیٹھنے والے جو ہے، جہاد میں نہیں جانے والے جو ہیں، ان کے لیے بھی بھلائی ہے، کوئی بات نہیں۔ یہ جہاد ہر بندے پر فرض نہیں ہے، کچھ جو ہے اگر کوئی نہیں جاتے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے، ٹھیک ہے وہ نہ جائیں، تو جو جا سکتے ہیں ٹھیک ہے، ان کا اللہ کے ہاں ان کے بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ جس نے اجر و ثواب کمانے کے لیے جانا ہے، اپنی جان قربان کرنی ہے، بیٹے قربان، مال قربان کرنا ہے، وہ جائے، اور جو نہیں کر سکتا ہے ٹھیک ہے وہ نہیں جائے، لیکن اللہ کے ہاں ایمان کی وجہ سے دونوں کے لیے بھلائی ہے۔ وفضل اللہ المجاہدین، اور فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے تمام حقیقی مجاہدوں کو، علی القاعدین، اوپر حقیقی بیٹھے رہنے والوں کے، اجر عظیمہ، اجر بڑے کی۔ جو ان میں سے دونوں گروہ میں سے مجاہد ہیں، جہاد کرنے والے ہیں، اپنے مالوں کو، اپنی جانوں کو خرچ کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ کے ہاں جو ہے درجے بھی ہیں، اجر ہے بہت بڑا، اور بخشش بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ درجات من ہو، یہ درجے ہیں اس اللہ کی طرف سے، و مغفرتاً، اور بخشش ہے، اور رحمہ، اور رحمت ہے۔ تو اللہ نے فضیل دی ہے مجاہدین کو، بیٹھے رہنے والوں پر بڑے اجر کی، اور یہ درجے جو ہیں کہ ایک دوسرے سے اعلیٰ ہے، بہتر ہے، یہ درجے اس اللہ کی طرف سے ہیں، اور مغفرتاً، و بخشش، رحمتاً، اور اس کے لیے جو ہے مجاہدین کے لیے بخشش بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ تو جی پھر پڑھ دوں جی۔ وما کان لمؤمن، اور نہیں ہے لائق، نہیں ہے جائز واسطے کسی بھی ایمان والے کے، ان یقتل، یہ کہ وہ قتل کر دے، مومنن، کسی ایمان والے کو، الا خطأ، مگر غلطی سے، خطا سے۔ ومن قتل، اور جو شخص قتل کر دے، مومن، کسی ایمان والے کو، خطأ، غلطی سے۔ اب اس غلطی کا ازالہ کیسے ہوگا، اس غلطی کو کیسے مٹائے وہ؟ تو دو حق ہیں، فتحریر و رقبۃ، پس آزاد کرنا ہے گردن، مومنتاً، ایمان والی کا۔ ایک حق اللہ کا ہے کہ وہ ایمان والا غلام لے کر، خرید کر جو ہے اس کو آزاد کرے۔ دوسرا حق جو ہے وہ مقتول کے ورثاء کا ہے، وہ ہے کہ ودیعۃ، اور خون کی قیمت دینا ہے، مسلمۃ، سپرد کی گئی، الی اہلہ، طرف اس مقتول کے ورثاء کے، گھر والوں کے، الا، مگر، ان یصدقوا، یہ کہ وہ صدقہ کر دیں۔ اگر مقتول کے ورثاء جو ہے کچھ لے کر اس کو معافی دے دیتے ہیں، یا ویسے ہی معافی دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ معافی نہیں دیتے ہیں کچھ لے کر، تو پھر جو ہے اس کو جو ہے اس کی گردن کاٹی جائے گی۔ یہ بھی ہے، میں یہ پہلی دفعہ کہنے میں جو ہے بھول گیا کہ اگر مقتول کے ورثاء کچھ لے کر معاف کرنے کی بجائے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے اس کی گردن ہی کاٹنی ہے، تو ان کو اختیار ہے، وہ پیسے لے کر معاف کر دیں، بغیر پیسوں کے معاف کر دیں،
یا کہیں جی نہیں ہم نے اس کو جو ہے قتل کے بدلے قتل کروانا ہے، تو وہ ان کی بات مانی جائے گی۔ فرمایا کہ فَإِنْ كَانَ پس اگر ہے وہ مقتول من قوم ایسی قوم میں سے ادو جو قوم دشمن ہے، جیسے میں نے انڈیا کی مثال دی ہے کہ سرحد پر جو ہے انڈیا کا آدمی جو ہے اس طرف فصل میں تھا، اس طرف جو ہے گولی چلانے والا مسلمان ہے اور یا کوئی بھی ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ مسلمان ہے جو قتل ہو گیا انڈیا کا، تو اب جو ہے اس کے لیے کیا ہے، تو اب اس کے لیے فائن اگر وہ دشمن قوم میں سے ہے، لکم جو قوم دشمن ہے بات سے تمہارے، وہ ہوا مومن اور وہ مقتول ایمان والا ہے، فتحریر و پس آزاد کرنا ہے رقبۃ گردن مومنۃ ایمان والی کا۔ اگر انڈیا کا بندہ انڈیا کے علاقے میں کوئی فصل میں کام کر رہا ہے، گھاس وغیرہ چارہ کاٹ رہا ہے، تو ادھر سے کوئی جانور پر پاکستانی کو بندہ جانور پر گولی چلاتا ہے، وہ جانور کو نہیں لگی، اس کو لگ جاتی ہے انڈیا کے مسلمان کو، ایمان والے کو، تو اب کیا کرنا ہے، فتحریر و رقبۃ مومنہ پس آزاد کرنا ہے گردن ایمان والی۔ یہاں پر جو ہے صرف ایک غلام جو ہے ایمان والا خرید کر آزاد کرنا ہے، کیونکہ انڈیا کی حکومت جو ہے جس کو پیسے جس کے سپرد کرنے ہیں وہ کافر ہے، اس لیے ان پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مقتول کے ورثاء کو وہ پیسے پہنچائیں گے، اس لیے بد اعتمادی کی وجہ سے جو ہے ان کو پیسے نہیں پکڑائیں گے۔ وَإِنْ كَانَ اور اگر ہے مقتول من قوم ایسی قوم میں سے بینکم درمیان تمہارے و بینہم اور درمیان ان کے میثاق پختہ عہد ہے، اگر افغانستان کا کوئی مسلمان جو ہے ادھر کے مسلمان سے جو ہے سرحد پر جو ہے وہ گولی چلانے سے غلطی سے قتل ہو جاتا ہے، تو اب جو ہے دونوں چیزیں جو ہے وہ لازم ہے کہ اس کے مومن کے افغانستان کے مسلمان ملک کے ایمان والے بندے کے جو ورثاء ہیں جو قتل ہوا ہے اس کے ورثاء کو اب جو ہے اس کے خون کا بدلہ بھی دیا جائے گا، فدیتن پس خون کا بدلہ بھی ہے، مسلمتن سپرد کیا جانے والا الی اہلہ طرف اس کے گھر والوں کی، و تحریر و رقبۃ اور آزاد کرنا ہے گردن مومنۃ ایمان والی کا۔ یہاں پر دونوں چیزیں لاگو ہو جائیں گی۔ جب انڈیا کافر ہے تو وہاں پر ایک چیز لاگو ہوگی، ایمان والا غلام خرید کر آزاد کرنا، اور جب جو اپنے ملک میں ہے تو پھر دونوں چیزیں لاگو ہوں گی کہ غلام بھی آزاد کرے اور مقتول کے ورثاء کو پیسے بھی دے، خون کی قیمت بھی دے۔ اسی طرح افغانستان ملک ہمارا بھائی ہے، ادھر سے کوئی بندہ ایمان والا قتل ہو گیا ہے تو یہاں پر بھی دونوں چیزیں لاگو ہوں گی کہ جو ہے وہ مقتول کے ورثاء جو ہے ان کو اس کے ایمان والی جان کی قیمت بھی ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ کا حق جو ہے ایمان والا غلام خرید کر جو ہے اس کو وہ آزاد کرے۔ اب آگے آ گیا فمن لم یجد، پر جو شخص نہ پائے، یعنی جس کے جو غلام خرید کر نہیں دے سکتا، یہ غلام مل نہیں رہا ہے، تو اب وہ کیا کرے، فصیام پس روزے ہیں، شہرین 2 مہینوں کے متتابعین آگے پیچھے یعنی مسلسل، توبتاً یہ توبہ ہے، معافی ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، یہ معافی دی گئی ہے اللہ کی طرف سے کہ اگر وہ غلام ایمان والا غلام خرید کر نہیں آزاد کر سکتا، غلام مل نہیں رہا ہے، یہ پیسے نہیں رہے ہیں اس کے پاس، تو پھر اس کے عوض میں جو ہے وہ 60 روزے مسلسل رکھے، یہ اللہ کا حق ہے۔ وَقَانَ اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ علیماً بہت زیادہ علم والا، حکیماً بہت زیادہ دانائی والا۔ وَمَن یقتل اور جو شخص قتل کرے مومناً کسی ایمان والے کو متعمداً جان بوجھ کر، فجزاؤہ پس بدلہ ہے اس کا جہنم و جہنم، خالداً وہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا، فیہا بیچ اس کے، وغضب اللہ اور غضبناک ہوا اس پر اللہ تعالیٰ علیہ اوپر اس کے، ولعنہ اور اس اللہ نے لعنت برسائی ہے اس شخص پر جس نے جان بوجھ کر کسی ایمان والے کو قتل کیا ہے، اس پر اللہ غضبناک بھی ہوا ہے اور اس پر اللہ کی لعنت بھی برسی ہے، وَأَعَدَّ اور اس نے تیار کر رکھا ہے لہو واسطے اس کے عذاب عظیم، عذاب بہت بڑا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ دیت وغیرہ یا جو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے اس کے لیے اللہ نے نہ دیت کا مسئلہ یہاں پر اختیار کیا ہے، نہ گردن آزاد کروانے کا، اس کا فیصلہ کر دیا اللہ تعالیٰ کہ جان بوجھ کر جو کسی بے گناہ کو ایمان والے کو قتل کرتا ہے تو اس کا بدلہ جہنم ہے، ہمیشہ رہے گا اس میں، اللہ اس پر غضبناک ہوا ہے، اللہ نے اس پر لعنت برسائی ہے اور اس پر یہ بڑا عذاب تیار کیا۔ تو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ انسان اگر توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے
کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ نہیں بخشے گا یہ کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ اگر کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، کسی کو شریک بناتا ہے، اس کو تو اللہ بالکل معاف نہیں کرے گا، اس کے لیے تو توبہ بند ہے۔ اگر وہ شرک کے ساتھ دنیا سے گیا، مرنے سے پہلے شرک سے بھی توبہ کر لیتا تو معافی مل جائے گی، لیکن اگر وہ شرک کے ساتھ اگلے جہان گیا ہے تو اس کی معافی بالکل نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ لیکن آگے اللہ کیا فرماتے ہیں کہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، یہاں اللہ نے وضاحت کر دی ہے کہ میں یشرک باللہ ہے نہیں، میں نے ابھی آیت پڑھی تھی وہ نکل گئی۔ ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، میں یشرک جو شرک کرتا ہے، وہ یغفر اور بخش دے گا لمن واسطے جس کے یشاء وہ چاہے گا، من دون ہی ہے غالباً اس کے علاوہ، یعنی شرک کے علاوہ جو ہے وہ قتل بھی آ جاتا ہے، وہ زنا بھی آ جاتا ہے، وہ سارے کبیرہ گناہ آ جائیں گے۔ تو یہاں آیت میں اللہ نے یہ ہے وہ حوصلہ دلایا ہے گناہ گاروں کو کہ شرک جیسا جرم جو ہے وہ نہیں اللہ معاف کرے گا کسی صورت بھی۔ جو دنیا سے شرک لے کر گیا ہے، کفر لے کر گیا ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ لیکن ایمان والوں میں سے جو ہے جو شرک کے علاوہ جو ہے، کفر کے علاوہ جو ہے، منافقت کے علاوہ جو ہے کوئی گناہ کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں تو ان میں سے جس کو چاہے گا اللہ معاف کر دے گا۔ تو یہاں گنجائش ہے معافی کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو فیصلہ تو سنا دیا کہ اللہ جو جان بوجھ کر مومن کو قتل کرے گا اس پر اللہ غضبناک بھی ہوا ہے، اس پر لعنت بھی برسائی ہے، اس کے لیے بڑا عذاب تیار کیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فیصلے آ گئے، لیکن امید جو ہے اس آیت کی وجہ سے کہ جو شخص شرک کرے گا تو جو ہے ان اللہ لا یغفر، اس اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا۔ ان اللہ لا یغفر لمن یشاء، جس کو نہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا یہ کہ شرک کیا جائے وہاں سے، شرک اللہ معاف نہیں کرے، مشرک نہیں معاف کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس شرک کے علاوہ جو باقی گناہ ہیں لوگوں کے وہ معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو پھر جن کی اللہ تعالیٰ چاہے گا معاف کر دے گا، جن کو چاہے گا سزا دے دے گا۔ تو یہاں گنجائش ہے، کیونکہ یہ گناہ جو ہے جان بوجھ کر قتل کرنا یہ شرک سے جو ہے وہ علاوہ ہے۔ ویسے یہ جو ہے اللہ کی نافرمانی کرنا یہ شرک بھی ہے اور کفر بھی ہے قرآن کی روح سے۔ اللہ نے منع کیا کسی جان کو بے گناہ قتل نہ کرو، تو یہ جو قتل کرتا ہے وہ کفر بھی کرتا ہے، شرک بھی کرتا ہے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کا حکم ماننا، اپنے دل کا اپنی مرضی کا حکم ماننا، یا کسی پارٹی نے اس کو کہا کہ فلاں بندے کو قتل کر دے، یہ شرک بھی ہے، کفر بھی ہے۔ لیکن ہم جو ہے اسی لیے جو ہے علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ یہاں پر بھی جو ہے وہ اگر وہ مقتول کے ورثاء کو جو ہے کوئی دے دلا کر معافی حاصل کر لیتا ہے تو کر لے، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ جس کو چاہے گا پھر معاف کرے گا، ورنہ جو ہے اس کے لیے سزا سنا دی اللہ تعالیٰ نے۔ یا ایھا الذین ہے وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم جب چلو تم فی سبیل اللہ بیچ رستے اللہ تعالیٰ کے، فتبینوا پر چھان بین کر لیا کرو، ولا تقولوا ورنہ تم کہو لمن واسطے ان لوگوں کے الگا جو ڈالیں علیکم طرف تمہاری السلام حقیقی سلام، لستا مومنہ کہ نہیں ہے تو ایمان والا، جو تمہیں سلام کہیں اور کہیں گے میں مسلمان ہوں، ظاہر کریں سلام سے کہ مسلمان ہوں، ان کا انکار نہ کرو کہ تو جو بہانہ بنا رہا ہے تو ایمان والا نہیں ہے۔ تب تک وہ نہ تم چاہتے ہو عرض مال الحیات دنیا، اس خاص زندگی دنیا کی کا، فعند اللہ پاس اللہ تعالیٰ کے مغانموں غنیمتیں ہیں کثیرہ بہت زیادہ۔ تم نے اگر غنیمتیں دنیا کے مال کے لیے کسی کو قتل کرنا ہے تو پھر جہاد کرو، کافروں کے ساتھ لڑو، ان کا مال اللہ تعالیٰ تمہارے لیے حلال کیا اس نے، تو اس طرح بے گناہوں کو قتل کر کے ان کا مال نہ چھینو۔ کذالک اسی طرح کنتم تھے تم من قبل، اس سے پہلے جب تم مسلمان ہوئے تھے نئے نئے تو تمہاری حالت بھی یہی تھی کہ تمہارے کلمہ پڑھنے کو لوگوں نے قبول کر لیا اور تمہاری گردن نہیں اڑائی، تو اب لوگوں کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کرو۔ کذالک کنتم من قبل، اسی طرح تھے تو اس سے پہلے، فمن اللہ علیکم، بس احسان کی اللہ تعالیٰ اوپر تمہارے، فتبینوا بس چھان بین کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو، پوچھ گچھ کر لیا کرو،
ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے خبیرہ خبردار۔ لا یستوی نہیں برابر ہو سکتے القاعدون خاص بیٹھے رہنے والے من المؤمنین حقیقی ایمان والوں میں سے غیر اولی الضرر نہ تکلیف والے جن کو کوئی تکلیف نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے جہاد میں لیکن گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، یہ بندے جو ہے برابر نہیں ہو سکتے کن کے؟ المجاہدون جو حقیقی جہاد کرنے والے ہیں فی سبیل اللہ بیچ راستے اللہ تعالیٰ کے بے اموالہم ساتھ اپنے مالوں کے وانفسہم ساتھ اپنی جانوں کے۔ ایک ٹھیک ٹھاک ہیں کوئی تکلیف کوئی رکاوٹ نہیں ہے جہاد کے لیے لیکن وہ نہیں جاتے ہیں، وہ اور یہ جو ہے اپنے مالوں اور جانوں کو لے کر جاتے ہیں اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے، یہ دونوں گروہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ فضل اللہ المجاہدین فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے حقیقی جہاد کرنے والوں کو بے اموالہم ساتھ ان کے مالوں کے وانفسہم ساتھ ان کی جانوں کے القاعدین اوپر خاص بیٹھے رہنے والوں کے درجتاً ایک درجے کی، اللہ نے جو ہے بیٹھے رہنوں کے مقابلے میں جہاد کرنے والوں کو ایک درجے کی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ اور ہر ایک کو وعدہ دیا اللہ تعالیٰ نے الحسنہ حقیقی نیکی کا، جو بیٹھے رہے ہیں ایمان والے ہیں ان کے لیے بھی نیکی ہے اور جو جہاد کرتے ہیں ان کے لیے اس سے بڑھ کر نیکی ہے۔ وفضل اللہ المجاہدین اور فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے حقیقی جہاد کرنے والوں کو القاعدین اوپر خاص بیٹھے رہنے والوں کے اجر عظیمہ اجر بڑے کی، درجات یہ درجے ہیں من ہو اللہ کی طرف سے، مغفرت اور بخشش ہے، رحمت اور رحمت ہے، وکان اللہ ہے اللہ تعالیٰ غفور رحیمہ بہت زیادہ بخشنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ صدق اللہ العظیم سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔